السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، بہت خاص مسئلہ ہے۔ نماز کے شرائطوں میں سے ایک شرائط کا مسئلہ، اہم مسئلہ ہے۔ ویسے تو نماز کے شرائط 6 ہیں، اگر وہ نہیں پائے گئے تو نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی، سجدے سے ہی بھرپائی نہیں ہو پائے گی اس کی۔ تو اس میں جو پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ تو طہارت سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ نمازی کا بدن اور کپڑے کا پاک ہونا اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں انسان نماز پڑھے گا تو وہ جگہ تو پاک ہی ہوتی ہے، انسان اتنا تو جانتا ہی ہے۔ مگر اس میں غلطی کیا کرتے ہیں انسان کہ اپنا بدن اور کپڑا پاک نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ آج اس کا مسئلہ بھی سن لیجیے گا کہ مثال کے طور پر جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، کب ہوتی ہے کہ جب انسان کو رات کے وقت میں نائٹ فیل وغیرہ احتلام وغیرہ اگر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اب جب اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے گا۔ اب وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جاتا تو ہے، نہاتا بھی ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم ناپاک ہو چکے، ہمیں نہانا ضروری ہے۔ مگر میرے پیارے بھائی، جب آپ کو غسل کی حاجت ہے تو آپ سے جب غسل نہیں آ پا رہا ہے، نہاتے ہیں الٹا سیدھا آپ نے پانی بہایا اور پانی بہانے کے بعد میں آپ نے کپڑے پہن لیے، نماز پڑھنے چلے گئے، آپ کا غسل ہی نہیں ہوا۔ جو طریقہ ہے غسل کرنے کا، آپ کا بدن ہی پاک نہیں ہوا، آپ نے پاکی ہی حاصل نہیں کی۔ طہارت سے کیا مراد لیا جا رہا ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہونا شرط ہے۔ جب آپ کا بدن ہی پاک نہیں ہوا، آپ نے غسل نہیں کیا اچھے طریقے سے، جو طریقہ کار ہے غسل کرنے کا، جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کا بدن پاک نہیں ہوگا۔ جب پاک نہیں ہوگا بدن، آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو ایک تو وہ گناہ کہ جو آپ کا بدن پاک نہیں ہوا اس کا گناہ، دوسرا یہ کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو پا رہی ہے۔ نماز نہیں ہوگی جب بدن ہی پاک نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اس کا خاص طور سے یاد رکھیں۔ اگر آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے اور نہیں جانتے ہیں تو جو جانتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا کوئی عالم دین ہوگا یا کوئی حافظ قرآن ہوگا، ان سے غسل کرنے کا طریقہ آپ معلوم کریں۔ کوئی اس میں شرم والی بات نہیں، شرمائے نہیں، یہ ہمارا بہت اہم مسئلہ ہے طہارت کا۔ اس کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں اور غسل کرنے کا طریقہ آپ ضرور سیکھیں۔ اب رہا کپڑے کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا یہ بھی نہیں جانتے ہیں لوگ کہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو ایسے ہی دھویا اور دھونے کے بعد میں سکھانے ڈال دیا، نہ پاک کرنے کا طریقہ نہ کسی طریقہ ڈال دیا اسی طریقے سے۔ پاک جب تک کپڑا پاکی نہیں ہوگا اور جب ہم ناپاکی کی جب ہم نہانے کے بعد میں وہ پاک کپڑا پہن لیتے ہیں جو ہمارا ناپاک تھا، اس کو دھل کے ڈال دیا گھر والوں نے، ہم نے ناپاک کپڑا اتار کر پھینک دیا۔ اب گھر والوں کو معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اس کا گناہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ تو اٹھاتے ہیں سارے کپڑے اور اکٹھا کر کے دھو دیتے ہیں، سارے مکس ہو جاتے ہیں۔ اب جو کپڑے پاک تھے تو آپ کی ایک کپڑے کی وجہ سے وہ سارے کپڑے کیا ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب وہ بیچارے جو ہمارے گھر میں ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر ملے گا۔ کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ میرا کپڑا ناپاک ہے۔ ان گھر والوں سے جو سسٹر ہوتی ہے یا والدہ ہوتی ہیں ان سے پاک نہیں ہو پائے گا، وہ تو ایسے دھل کے ڈال دیں گے سارے کپڑے ایک ساتھ میں، جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب وہ نماز پڑھیں گے تو اس کا گناہ آپ کے اوپر پڑے گا کیونکہ کپڑے پاک ہی نہیں ہوئے۔ تو میرے پیارے بھائی، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے آپ جان لیں کہ کپڑے کس طریقے سے پاک کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تو یہ بات بھی اپنے مسجد کے امام سے دریافت کریں کہ ہمیں کپڑے کس طریقے سے ہمارے پاک کرنے ہیں ہمیں، اور ناپاکی کی حالت میں ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ شرط ہے یہ نماز کے شرائطوں میں سے پہلا شرط ہے یہ طہارت۔ کیونکہ اگر شرط ہی نہیں پائے گئی نماز کے اندر تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ نماز ہی شروع نہیں ہوگی تو جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں وہ نمازیں ہماری سب بیکار جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس چیز کا آپ خاص طور سے توجہ رکھیں۔ اگر ہمارا بدن ناپاک ہے، ہم سے اور ناپاکی کی حالت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ناپاکی یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کہتے ہیں احتلام و نائٹ فیل وغیرہ ہوا تو
हमने नहा लिए तो पाक हो गए, नहीं, इस तरीके से पाक नहीं होंगे जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे, जो गुस्ल करने का तरीक़ा है। और आप ये सोचें हमारे कपड़े नापाक है, हमने धुल के डाल दिए, अच्छे तरीके से रगड़ के ब्रश से डाल दिए, उठा के निकाल के पानी बूंदे टपक रही हैं उसके अंदर डाल दिए, तो वो कपड़ा भी आपका पाक नहीं हुआ है। इस तरीके से आप ध्यान रखें। अगर आप नापाक हैं, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, तो पहले आप इसकी जानकारी लें। अगर आपका कपड़ा नापाक है, अगर आपको पाक करने का तरीका मालूम नहीं है, तो पहले इसकी जानकारी लें। अपने मस्जिद के इमाम से या किसी आलिम दीन से इसका मसला पूछें, तब जाकर आप गुस्ल करें। और गुस्ल करने का तरीका, कपड़े पाक करने का तरीका अच्छे अंदाज में सीख लीजिएगा। तहारत से मुराद ही ये लिया गया है कि तहारत से मुराद ये है कि नमाजी का बदन और पाक होना और कपड़े का पाक होना, और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, जो हमारे दूसरे इस्लामी भाई ला इल्म की वजह से ये गलतियाँ कर बैठते हैं, ताकि उनको भी इस मसले का मालूम हो जाए, यानी कि वो भी इस मसले से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।